بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترک ڈرامہ ارطغرل غازی پاکستان میں اس قدر مقبول ہوا کہ اس نے کامیابی میں ترکی جہاں یہ ڈرامہ تیار کیا گیا تھا اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ارطغرل غازی کے یوٹیوب چینل پر صرف 15 روز میں 10 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، جبکہ ڈرامے نے پاکستان میں تمام تر ریکارڈز توڑ دیے اور اس کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ ارطغرل غازی کی ترکی میں پہلی قسط کو 5 سالوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ بار دیکھا گیا، جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ارطغرل غازی کے پاکستانی یوٹیوب چینل پر ڈرامے کی پہلی قسط کو صرف 2 ہفتوں میں ہی 1 کروڑ 13 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے سال ایک تقریب سے خطاب کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تاریخی ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کو اردو زبان میں ڈب کر کے پاکستان میں نشر کیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ چلے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان سرحدی کشیدگی نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کے بعد سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں انڈیا اور چائنا ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھی، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چائنا کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی فوج کو لڑائی کے لیے تیار رہنے اور ملک کی سالمیت کا مضبوطی کے ساتھ دفاع کرنے کے لیے کہا ہے۔ دریائے گلوان اور پینگونگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چائنا نے اپنی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے علاقوں کی جھیلوں میں کشتیوں کی گشت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ چائنا پینگونگ جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اس سے قبل انڈیا نے کہا تھا کہ چائنا کے کچھ خیمے وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اور اس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں تعیناتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ خطے کی اس صورتحال پر اپنے رد عمل میں پاکستان نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو انڈیا کے عزائم کا نوٹس لینا چاہیے کہ انڈیا کس طرف چل پڑا ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ انڈیا کو کبھی نیپال سے مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی افغان امن عمل میں نخرہ اندازی کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ بلوچستان میں شورش کو ہوا دیتا ہے، اور اب انڈیا نے لداخ میں وہی حرکت کی ہے اور الٹا چین کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح اپنے ملک میں شہریت بل پر اور مقبوضہ وادی میں تنازعات کو ہوا دے رہا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے عام شہریوں کے لیے کھل گئے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز فجر ادا کی گئی۔ نمازیوں کے درمیان مناسب فاصلہ اور ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی کی گئی۔ اسرائیل نے غرب اردن کے جنوبی شہر الخلیل میں واقع تاریخی مسجد ابراہیمی کی مرمت کے کام پر پابندی عائد کر دی۔ اسرائیلی حکام نے مسجد کی مرمت کے کام پر پابندی کے لیے کہا ہے کہ فلسطینی تعمیراتی کمیٹی کے پاس مسجد ابراہیمی کی مرمت کا اختیار نہیں۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے مسجد ابراہیمی میں جاری مرمت اور صفائی کے کام پر پابندی مقدس مقام میں مداخلت اور مسجد پر اسرائیلی اجارہ داری قائم کرنے کا حصہ ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات میں بعض اختلافات موجود ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کی محاذ آرائی باہمی مفادات سے زیادہ دنیا کو نقصان دے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بعض اختلافات موجود ہیں، اگر ہم چاہیں تو دو طرفہ تعاون کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ محاذ آرائی باہمی مفادات کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی نقصان دے گی۔ اس کے علاوہ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ ہانگ کانگ کے امور میں مداخلت بند کرے۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں آج بروز اتوار سے سرکاری ادارے اور سرکاری محکمے کھل جائیں گے۔ سرکاری اداروں کے ملازمین کی مرحلہ وار واپسی ہوگی۔
البتہ صرف 30% ملازمین ڈیوٹی دیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جن ملازمین کو پہلے دفاتر آنے سے استثناء دیا گیا تھا انہیں اب بھی استثناء ہوگا اور وہ گھر سے کام کرتے رہا کریں گے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جن ملازمین کو اب بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے ان میں وہ ملازمین جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، وہ ملازم جو مستقل بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بوڑھے افراد۔ حکومت پاکستان اگلے مالی سال کے دوران 15 ارب ڈالر مزید قرضہ لینے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس میں سے 10 ارب ڈالر سے پرانے قرضے اتارے جائیں گے جبکہ باقی رقم سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھا جائے گا۔ اگر حکومت پاکستان 15 ارب ڈالر قرضوں کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ملکی تاریخ میں کسی بھی ایک مالی سال میں لیے گئے قرضے کی سب سے بڑی مالیت ہوگی اور ملک قرضوں کے مزید بوجھ تلے دب جائے گا۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے جو 12 ارب ڈالر ذخائر ہیں وہ سب مانگے تانگے کے ہیں۔ یہ وہی صورتحال ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھی۔ آئی ایم ایف نے اپنی اپریل کی رپورٹ میں مالی سال 2020 اور 21 کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی حد 15.6 مقرر کر رکھی ہے، جسے مزید قرضے لیے بغیر حاصل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ملکی برآمدات میں حقیر سا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کورونا کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی رقوم میں قدرے کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، پاکستان غیر ملکی قرضوں پر کتنا انحصار کرتا ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جولائی 2018 سے جون 2021 تک یہ 40 ارب ڈالر کے نئے قرضے لے چکا ہے۔ یہ جو قرضہ لیا جائے گا اس رقم میں سے 27 ارب ڈالر پرانے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے، جبکہ باقی 13 ارب ڈالر ملک کے ذمے قرضوں کے بوجھ میں مزید شامل ہو جائیں گے۔ حکومت آئی ایم ایف سے قرضے کی اگلی قسط حاصل کرنے کے لیے اس کی شرائط پوری کرنے کے ضمن میں تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہے۔ 15 ارب ڈالر کے نئے قرضوں کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال رکھنا ضروری ہوگا۔ اگلے مالی سال کے دوران حکومت کو آئی ایم ایف سے 2.1 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط کو پورا کرے۔ حکومت پاکستان 3.4 ارب ڈالر غیر ملکی بینکوں سے قرض لینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ شام میں خلیفہ اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے مقدس مزارات کی شرپسند عناصر کے ہاتھوں بے حرمتی پر علماء کرام نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ واقعہ پر اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ علماء نے زور دیا کہ اسلامی دنیا اور OIC تنظیم فوری ایکشن لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کی اصل حالت میں بحالی یقینی بنائے۔ انگلش آل راؤنڈر بین سٹوکس نے اپنی کتاب میں ورلڈ کپ 2019 کے گروپ راؤنڈ میں اپنی ٹیم کے خلاف بھارتی حکمت عملی پر سوال اٹھائے جو جیتنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہار گئی تھی۔ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا دار و مدار میزبان ٹیم کی فتح پر تھا، مگر بھارت کی شکست نے پاکستان کو ایونٹ سے باہر کر دیا تھا۔ دوسری طرف مشتاق احمد نے کہا ہے کہ جیسے ہی بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی، جیسن ہولڈر، کرس گیل اور آندرے رسل نے مجھے کہا کہ بھارتی پاکستان کو سیمی فائنل میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ انگلینڈ کے کمنٹیٹرز ناصر حسین اور مائیکل اتھرٹن نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ مشتاق احمد نے مزید کہا کہ ہم صرف بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر خراب بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ بولنگ بھی بہتر نہیں تھی۔ ادھر سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کے مطابق اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت وہ میچ جان بوجھ کر ہارا تھا۔ میں نے یہ بات اسی وقت بھی کہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کسی کی رائے یہی تھی کہ وراٹ کوہلی جو چھکے چوکے جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ گیند کو بلاک کرتے رہا اور اسی سے ہی سب سے اندازہ ہو رہا تھا۔ دوستو، 338 رنز کے تعاقب میں روہت شرما کی سینچری کے باوجود بھارتی ٹیم 31 رنز سے ہار گئی تھی۔ چائنا نے دنیا کا سب سے بلند اور تیز رفتار جھولا تیار کر لیا ہے جو ایک بہت پرفضا مقام پر تعمیر کیا گیا ہے۔ 700 میٹر اونچی چوٹی پر تعمیر یہ جھولا بڑھتے بڑھتے 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کر سکتا ہے۔ ایک پرفضا مقام پر قائم جھولا آزمائش سے گزر رہا ہے اور ابھی اسے عوام کے لیے نہیں کھولا گیا۔ سینکڑوں فٹ اونچی پہاڑی پر 100 فٹ بلند خمیدہ ٹاور بنایا گیا ہے جس میں جھولا باندھا گیا ہے۔
اس میں خاص دھاتی کیبل لگائے گئے ہیں، آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جھولا 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کرتا ہے۔ دوستو یہ صرف ایسے لوگوں کے لیے ہوگا جو موہن جوئی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جھولے کے نیچے زمین 2300 فٹ کے بعد ہی ملتی ہے۔ جھولا اپنا نصف دائرہ مکمل کرتے ہوئے 91 میٹر تک جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ اس طرح یہ امریکہ اور نیوزی لینڈ کے بعد بہت بڑے جھولوں کے مقابلے میں بھی بہت بڑا اونچا ہے۔ فی الحال اسے بہت سے ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔